اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اسلام نے معاشیات، اقتصادیات، اکنامکس کا جو جامع ترین نظام دیا ہے، ایک کمپریہنسو ایک جو نظام عطا کیا، پوری دنیا میں کسی دین، کسی مذہب، کسی نظام اور کسی فلسفہ میں اس کا ہونا تو دور کی بات، اس کا تصور بھی مشکل ہے، تصور بھی مشکل ہے۔ آپ کسی بھی بڑے سے بڑے ایم بی اے کو اور اکنامکس کے بڑے سے بڑے کسی بھی ماہر معاشیات اور اقتصادیات کو لے آئیے دنیا کے، اور شریعت کا وہ نظام جو میں اور آپ بھلا چکے، اپنی زندگیوں سے نکال چکے، اس کو اس کے سامنے پیش کیجئے، انشاءاللہ وہ گھٹنے ٹیکے گا۔ ان باتوں کو اگر آپ سمجھیں گے تو اسلام نے مال کمانے، مال کو خرچ کرنے کا پورا نظام پیش کیا اور اس کو اختیار کرنے کی ساری دنیا کو دعوت دی۔ مثلا اہل حقوق کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے، میاں بیوی، ماں باپ، گھر کے لوگ، ان کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے، اسلام نے بتایا۔ اپنے نفس کے تقاضے کیسے پورے کیے جائیں، ضروریات، خواہشات کیسے پوری کی جائیں، اسلام نے بتایا۔ مال اور دولت کی کیا حیثیت ہے، یہ اسلام نے بتایا۔ اس کو تقسیم کس طرح کیا جائے، یہ اسلام نے بتایا۔ اور مال اور دولت سے کہاں تک فائدہ اٹھایا جائے، ان تمام چیزوں کا اسلام نے ذکر کیا۔ تو مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں مختصر ذرا اشارے لیتے چلے جائیں۔ اسلام کا مالیاتی نظام، اسلام کا مالیاتی نظام، اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ ہے سبحان اللہ، اتنی خوبصورت کہ دل کرتا ہے کہ بس اللہ کا ایک درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اسلام کا مالیاتی نظام جس میں سب سے پہلی بات رب کا اور بندے کا آپس کا تعلق۔ آج ہمارے پاس رب کا تعلق کیا ہے، تعارف کیا ہے، کہ بس ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ رحیم و کریم ہے، مالک ہے، ہم انسان ہیں، بندے ہیں، مفلس ہیں، بس تفسیر کو نہیں سمجھتے۔ ارے جناب، اللہ رب العزت تو بے نہایت رحم کرنے والے، کرم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، محض اپنی رحمت سے ہمیں ہمارا جسم عطا کیا، یہ زمین آسمان کے خزانے ہمارے لیے پیدا کیے۔ ان وسیلوں سے اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی ہمت، قوت، طاقت، عقل، حواس خمسہ، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت سے بغیر مانگے عطا فرمائے۔ ان کے اندر جستجو کرنے کا ذوق، ان وسائل کو حاصل کرنے کی طلب، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ ہماری نہیں ہے۔ اور قرآن مجید نے ملکیت کا جو تصور دیا ہے وہ کیا ہے، ذرا سبحان اللہ اس کو سن لیجئے۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا کہ مال اور دولت دراصل اللہ ہی کا عطیہ ہے اور ہمارے پاس یہ امانت کی پوزیشن میں موجود ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ ہمارا مال ہمارا نہیں، اللہ کی ملکیت ہے، میں مالک حقیقی کا نائب ہوں، میں اس مال کا اوپر امین ہوں، میں اس کا کیشیئر ہوں، یہ ہماری حیثیت ہے، یہ قرآن نے ہمیں بتائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو چیزیں دی ہیں ان کے اندر اختیار محدود مقاصد کے لیے دیا، محدود وقت کے لیے دیا اور محدود طریقے پر عطا کیا۔ جب ہمارا یہ یقین ہو جائے گا کہ جو کچھ میرے پاس ہے میرا نہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض انا للہ و انا الیہ راجعون، میں اللہ کا ہوں، جو میرے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے، سب کچھ کو چھوڑ کر میں نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ جب ہمیں یہ یقین ہو کہ مال حقیقی طور پر میرا نہیں اللہ کا ہے، میں اس کا نائب ہوں، امین ہوں، اس لیے مالک حقیقی کے حکم سے خرچ کرنے میں انسان بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ تو رب کا اور بندے کا تعلق مالیاتی نظام میں بنیادی چیز۔ آگے اور غور کیجئے، اتنی خوبصورت یہ بنیاد ہے، اگر آج کافروں کو یہ پتہ لگ جائے تو اس کے اندر وہ مال، کیونکہ اچھا ہاں، یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، پتہ نہیں آپ لوگوں کو کتنی سمجھ میں آئے کتنی سمجھ میں نہ آئے، لیکن یہی باتیں اگر مغرب سے آ جائے نا تو آج کا مسلمان پاگل ہو جائے، آج کا مسلمان عاشق ہو جائے، تو یہ مغرب سے آیا ہے۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे ये अल्लाह और उसके रसूल ने बताया हुआ है। अगर आप मालियाती निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए इस्लाम के वसी इंतजामात के ऊपर एक बहुत दायराना सी बहुत छोटी सी नज़र, ये अहम बातें हैं, तवज्जो के साथ। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये बताया कि इंसान के पास जो माल और दौलत है, ये हकीकी मालिक नहीं, हकीकी मालिक अल्लाह जल्ला जलालहू हैं। तो उसमें हमें इस्तेमाल में हुदूद का पाबंद रहना चाहिए। तो मालियाती निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए इस्लाम के वसी इंतजामात में पहली बात क्या है, हमें ये बता दिया कि माल असल में हमारा नहीं अल्लाह का है, इसलिए हम अमीन हैं। हम इसके अगर मालिक भी हैं तो हकीकी नहीं है, हम तो जुज़वी मालिक हैं। उसकी नियाबत के ऊपर हमारे पास ये सामान आ रहा है, तो उसके इस्तेमाल की हुदूद भी असल मालिक ने दी। दूसरा क्या, निज़ाम की मालियाती निज़ाम को सीधा रखने के लिए दूसरा उसूल क्या है, ये यकीन पैदा किया कि ये जिंदगी आखिरी नहीं, इसके बाद असल जिंदगी है। और उस जिंदगी में क्या होगा, हिसाब किताब होगा कि नहीं होगा, बताइए। इंसान को अपनी तमाम माल और दौलत का हिसाब देना है। अगर मालिक मैं हूं तो हिसाब किस बात का, तो मालूम हुआ कि मालिक को जाकर हिसाब देना है। मरने के बाद मालिक को हिसाब देना है। हम तो इसमें जन्म, हम तो ये माल ही नहीं है। और तीसरी बात ये बताई कि दुनिया दारुल ऐश नहीं, दारुल इम्तिहान है। यहाँ का दौलत का ज्यादा होना या गुर्बत का होना, ये सब आजमाइश के तौर पर है। ये मालियाती निज़ाम को सीधा करने के उसूल हैं, कभी इन पे गौर कीजिएगा। अगर जिन खुश नसीब ने नोट कर लिए हैं, कभी गौर कीजिएगा इनके अंदर कितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमतें छुपाई हुई हैं। फिर मालियाती निज़ाम को सीधा रखने के लिए ये ज़रूरी करार दिया शरीयत ने कि दौलत को जायज़ पाक तरीक़ों से कमाया जाए। जालिमाना तरीक़ों पे पाबंदी लगा दी, गैर अखलाकी तरीक़ों पर पाबंदी लगा दी। किसी को इजाज़त नहीं दी कि वो धोखे से, चोरी से, रिश्वत से, संगली से, खयानत से, गसब से, धोखे से, सट्टे से माल कमा ले। ना 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 ना, बिल्कुल पाबंदी लगाई कि हलाल और पाकीज़ा तरीकों से माल कमाओ। फिर एक और बात, मालियाती निज़ाम को सीधा रखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, ये हमारी बुनियादों में रखा, घुट्टी में रखा। फरमाया तुम एक खर्च करोगे मैं तुम्हें 10 अता करूंगा। ये ताजिर की गुट्ठी में होना चाहिए, के अंदर होना चाहिए। 10वीं बात बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। अफराद की दौलत और अफराद के सरमाए को जमात के लिए, बाकी लोगों के लिए नफा बख्श बनाने के लिए क्या तदबीर की, ज़कात का निज़ाम बनाया, सदक़ात का निज़ाम बनाया। बाद अफराद के पास बहुत माल होता है, लेकिन उनको पाबंद बनाया कि तुम अपने माल में से सालाना 2.5% बाकी लोगों के लिए निकालोगे, कुछ सदक़ात और फितराना और बाकी चीज़ें निकालोगे, तब ये तुम्हारा होगा, वरना ये तुम्हारे पास ठीक नहीं इसका होना। ये निज़ाम बनाया। और सबसे आखिरी बात तो कितनी अजीब है, ज़रा गौर कीजिए। इंसान का जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है, दारुल इम्तिहान से दारुल आयश, इम्तिहान गाह से कामयाब होकर जब ये आयश व अशरत की जिंदगी में जन्नत में जाने लगता है, उस वक्त कानून बना दिया विरासत का कि छोटी से छोटी दौलत हो, मामूली से मामूली मिल्कियत हो, एक सुई हमारे पास है या बैत या जहाज हमारे पास है, ये सब विरासत में तकसीम होगा। ये इस्लाम के निज़ाम मालियात की वो बुनियादें हैं जिनमें से चंद बातें मैंने बताई कि जिससे एक अजीब निज़ाम कायम होता है। अब माश की तारीफ क्या है जी, माश की तारीफ सुन लीजिए। मैं ये 2 मरतबा, एक दफ़ा मैं सुना रहा हूँ फिर रिपीट भी करूंगा, 2 मरतबा आएगी। माश की तारीफ, जिंदगी गुजारने के लिए दुनियावी असबाब का, चीज़ों का जायज़ तरीके से इस्तेमाल। माश किसे कहते हैं, जिंदगी गुजारने के लिए जो दुनिया की चीज़ें हैं, हमारे पास असबाब हैं, इनका सही तरीके से, जायज़ तरीके से इस्तेमाल करना, ये माश कहना।
اب معاش کے مقاصد کیا ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ سب کہہ دیجئے، الحمدللہ الحمدللہ سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں شریعت نے یہ بتایا کہ ہماری ذمہ داریاں عبادت کرنا ہے، ہماری ذمہ داری خلافت یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، ہماری ذمہ داری دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے یعنی دعوت دینا ہے۔ یہ چند بنیادی مقاصد ہیں ہماری زندگی کے۔ ہماری زندگی کے مقاصد کیا ہیں؟ عبادت، خلافت اور دعوت، یہ تین مقاصد ہیں۔ اور یہ کسب معاش کیوں ہے؟ معاش کے مقاصد کیا ہیں؟ کہ اپنے اصل مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت پڑتی ہے انہیں اختیار کرنا، یہ معاش کے مقاصد ہیں۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ ابھی عرض کرتا ہوں۔ ہمیں یہاں غلطی لگ گئی ہے، ہم سب کو بہت بڑی غلطی لگ گئی ہے۔ ہم نے معاش کے مقاصد میں یہ سمجھ لیا کہ کمائی کے کسی ایک ذریعے کو اختیار کر کے مال کمانا اور اس مال سے اپنی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنا یہ مقصد ہے۔ نہ 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 نہ، یہ بالکل مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا۔ ابھی ایک حدیث سنا رہا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں۔ معاش کا بنیادی مقصد، جو انسان کے مقاصد ہیں، جو اس کے فرائض ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں پیسہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر عبادت کرنی ہے تو عبادت کے تقاضا پورا کرنے کے لیے مسجد چاہیے، مدرسہ چاہیے۔ عبادت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے گھر میں جا نماز چاہیے۔ عبادت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے پاکیزہ لباس چاہیے، نہانے دھونے کے لیے پانی چاہیے اور کھانا پینا چاہیے۔ بھوکا ہوگا تو عبادت نہیں کر سکے گا۔ تو عبادت مقصد ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو اخراجات ہوں گے اس کے لیے مال کمانا۔ اسی طرح عفت اور پاک دامنی یعنی نکاح کرنا مقصد ہے، پاک دامن رہنا مقصد ہے۔ اب نکاح کرے گا، اولاد ہوگی، اب اولاد کے خرچے پورے کرنے ہیں تو اس لیے مال کمانا۔ رشتہ داریاں ہوں گی، وہ ذمہ داریاں نبھانی ہیں، اس لیے مال کمانا۔ نیز انسان تو اللہ کا بندہ ہے، بندگی کی شان کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مال نہ مانگے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ یہ مقاصد عظیمہ ہیں۔ تو مال کمانا، مال برائے مال مقصد نہیں ہے، مال یا معاش مقصد ہے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اصل مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ اب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حلال طریقے سے اس لیے دنیا طلب کی کہ بھیک مانگنے سے بچے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، اپنے پڑوسیوں پر مہربانی کرے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ، اس تاجر کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، جس نے اس لیے حلال مال کمایا کہ لوگوں سے سوال کرنے سے بچے، گھر والوں پر خرچ کرے، پڑوسیوں پر مہربانی کرے، اللہ سے جب ملے گا 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ ہوگا۔ اور اگلی بات ذرا سنیے، جس نے حلال، حرام کا ذکر نہیں ہے حدیث میں، جس نے حلال طریقے سے دنیا اس لیے حاصل کی کہ وہ دوسروں سے مقابلہ کرے، پیسہ زیادہ جمع کرے، دوسروں پر فخر کرے، دکھلاوا کرے، اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ ناراض ہوں گے۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اب ہم ایک خلاصہ بیان کرتے ہیں معاش کے مقاصد کا، یہ بھی اگر توجہ سے سن لیا جائے اور لکھ لیا جائے تو بہت اہم ٹاپک ہے یہ۔ معاش کے مقاصد میں موٹے موٹے 3 مقاصد ہیں، پھر ان کی اپنی تفصیلات ہیں۔ پہلا بڑا مقصد کیا ہے؟ عبادت اور بندگی سے متعلقہ ضروریات کو پورا کرنا۔ مثال کے طور پر انسان کی اپنی ضروریات ہیں، کھانا پینا ہے، رہائش ہے اور سواری ہے، ان تمام ضروریات کو پورا کرنا، اپنے گھر والوں کی، رشتہ داروں کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ وہ ہیں جو پہلے سے تعلق رکھتی ہیں عبادت اور بندگی سے متعلق ضروریات۔ اس کے بعد ہم چونکہ صرف انسان اکیلے نہیں ہیں، ہم اللہ رب العزت کے نائب ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، تو کیا ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دنیا کے اندر بڑے بڑے اداروں میں ایک شعبہ ہوتا ہے CSR ڈپارٹمنٹ، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی۔ تو شریعت نے یہ پہلے دن سے ہمیں دیا۔ آج دنیا والے
CSR ڈپارٹمنٹ پتہ نہیں کہاں سے بنا کے بیٹھے ہیں، کس طرح انہوں نے بنایا، اور اس کے اوپر جو ان کے اصول و ضوابط ہیں وہ ان کے اپنے دماغ کے، ہر علاقے کے الگ ہیں، ہر طریقے سے ہیں۔ شریعت نے تو یہ ڈپارٹمنٹ پہلے ہی ہمیں دیا معاش کے مقاصد میں۔ یہ کون سے ہیں؟ CSR ڈپارٹمنٹ سے مراد اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، سخاوت، لوگوں کو کھلانا، مدد کرنا، تو اس میں کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں؟ معاش کے مقاصد کیا ہیں؟ غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرنا، اس لیے پیسے کمانے ہیں۔ معاش کے مقاصد میں کیا ہے؟ پڑوسی مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ معاش کے مقاصد کیا ہیں؟ اگر کوئی انفرادی طور پر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، کوئی حادثہ آ جائے، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، کوئی اور بڑی مصیبت آ گئی، جیسے فلسطین کے اوپر آج کل حملہ ہوا، تو یہ معاملات جب ہوئے تو ان کی مدد کرنا، اور مسلمان ہو یا غیر مسلم ان کی امداد اور رفاہ عامہ میں خرچ کرنا، یہ دوسرا بڑا مقصد تھا۔ تیسرا اہم ترین مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ رب العزت کے دین کو آگے پہنچانا، یہ ایک مقصد ہے۔ اب دین کو پہنچانے میں پھر لمبی تفصیلات ہیں۔ مثال کے طور پر انسان جب دین پہنچانے کے لیے نکلے گا، اس کے اپنے سفر کے اخراجات ہوں گے، ساتھیوں کے اخراجات ہوں گے، یہ مدرسے بنائے گا، مکاتب بنائے گا، مسجدیں بنائے گا، اسکول بنائے گا، ہسپتال بنائے گا، اور یہ کیا کیا کرے گا جب یہ اللہ تعالیٰ کا دین آگے پہنچا۔ ہسپتال تو اس میں نہیں ہے، اوپر والے میں تھا۔ تو جب یہ اللہ کا دین آگے پہنچانے کے لیے چیز کرے گا تو ہر کام کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تو ہر کام کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے معاش اس لیے نہیں کمانی کہ ہمارا پیسہ زیادہ ہو، معاش اس لیے کمانا ہے کہ ہم ان مقاصد کو جو ہمارے ذمے ہیں، ان فرائض کو جو اللہ نے ہمارے ذمے کیے انہیں پورا کرنا، یہ معاش کے مقاصد ہیں۔ اب آگے جی معاش کی نیت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نیت کے حوالے سے چند باتیں لکھی ہیں۔ ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ ہمیں شاید اس کا صحیح علم نہیں ہے۔ اب صحیح نیت کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو یہ مال کمانا ہمارا عبادت ہو جائے گا، سارے کا سارا عبادت ہو جائے گا۔ مال کمانے کی 7 نیتیں، معاش کی نیتیں 7، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، فی الحال 7 سن لیجئے۔ اپنے معاشی ذرائع سے پیسہ کما کر سوال سے بچنے کی نیت کرنا کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ حلال کمائی حاصل کر کے لوگوں سے استغنا، کہ بھئی مجھے لوگوں سے بے پرواہی ہے، بس میں اپنا کام کر رہا ہوں، تو لوگوں کے مال سے مجھے کوئی تو لینا دینا نہیں۔ نمبر 3 نیت، کمائی کے ذریعے دین کے کاموں میں مدد کرنا۔ نمبر 4 اپنے معاش کے ذریعے مسلمانوں کی ضروریات پورا کرنے کی نیت کرنا، ان کی خدمت کی نیت کرنا۔ کیا مطلب؟ دیکھیں بھائی، ایک آدمی کی الیکٹرانکس کی دکان ہے اور وہ کہیں بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے، وہ یہ نیت کرے گا کہ بھائی میرے پاس مختلف شہروں سے، ملکوں سے، کمپنیوں سے مال آیا ہوا ہے، اب ارد گرد کے لوگ آئیں گے مجھ سے لیں گے، وہ کہیں کہیں جاتے، دور جاتے تو انہیں مشکل ہوتی، میں ان کی سہولت پیدا کر رہا ہوں، میں ان کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوں کہ میں نے ساری چیزوں کو جمع کر کے یہاں رکھ دیا، وہ آئیں گے مجھ سے چیز خریدیں گے اور چلے جائیں گے، ان کا وقت بچے گا۔ گو کہ اس میں نفع بھی کما رہے ہیں، لیکن نیت یہ کر لے کہ میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہوں، تو یہ مال کمانا عبادت بن جائے گا۔ اچھا، کمائی کے ذریعے اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا، ایسے بندے کا شمار مجاہدین میں ہوتا ہے۔ چھٹی نیت، اپنے کاروبار کو دوسرے لوگوں کے ذریعے معاش، دوسرے لوگوں کا ذریعہ معاش بنانے کی نیت کرنا۔ دیکھیں عام طور سے کاروبار جب کوئی کر رہا ہوتا ہے نا، تو کسی کی دکان پہ 2-4 ملازم ہوتے ہیں، کسی کے 10-20، کسی کے سینکڑوں، تو کسی کے ہزاروں۔ تو انسان یہ نہ سوچے کہ میں ایک اکیلا ہوں، میرے ساتھ اگر 2-4 10 20 50 سینکڑوں لوگ ہیں تو یہ سینکڑوں گھر میرے کام سے چل رہے ہیں اور وہ میری اس نیت میں شریک ہیں، میں حلال کما رہا ہوں، ان کو حلال محنت پہ لگایا ہوا ہے، ان سب کی نیتیں بھی میرے اس نیت میں شامل ہیں۔ اور ساتویں نیت تو نہایت خوبصورت ہے، نہایت خوبصورت۔ کمائی کے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا۔ اور آج ہم اسی لیے بیٹھے، آج ہم کس لیے بیٹھے؟ یہ 20 جو لیکچرز ہوں گے کم و بیش، یہ کیوں ہیں؟ یہ اسی لیے ہیں
کہ کمائی کے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کرنا. تو جناب یہ 7 نیتیں اگر ہم نے کر لیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ سن لیجئے. سبحان اللہ، کتنا عظیم فائدہ ہے. وہ کہتے ہیں نا جی میں دنیا داری پہ جا رہا ہوں. کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت کیا کریں، دنیا داری ہے، لوگوں سے لین دین ہوتے ہیں، کیا کریں، دکان جانا پڑتا ہے. وہ دنیا داری سمجھتے ہیں. ارے اللہ کے بندو، اگر ہماری نیتیں اس طرح کی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ تو ہماری ساری کی ساری کمائی دین ہوگی، عبادت ہوگی، اور جو مال ہمیں ملے گا وہ اضافی ہوگا. یہ محنت ہماری دین کہلائے گی، یہ محنت ہماری عبادت کہلائے گی. جو مال ملے گا وہ انعام کے طور پر ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ کسی کو نقصان ہو گیا، مال میں نقصان ہو گیا، کسی قسم کا لاس ہو گیا، تو صرف دنیا کا نقصان ہوگا، باقی محنت پہ عبادت کا ثواب ملے گا. کتنی خوبصورت بات ہے. اگر ہماری معاش کی نیت ٹھیک ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہماری ساری محنت عبادت، ساری کمائی آخرت کے لیے، اور جو دنیا کا نفع ملے گا وہ انعام. اور اگر ہماری نیتیں ٹھیک ہیں، ہم دنیا میں کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، خدا نخواستہ نقصان ہو گیا، اس نقصان پہ صرف دنیا کے نفع کا یا مال کا نقصان ہوگا، لیکن آخرت کا ثواب پھر بھی رہے گا. تو یہ ہماری عبادت بن جائے گی. اب مال کے فوائد اور مال کے نقصانات، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، پھر وقت بھی پورا ہو رہا ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے کو زندگی رہی تو آگے بات ہم کریں گے. مال کے فوائد بہت ہیں جی. بہت سے لوگوں نے غلط سمجھ لیا کہ مال کوئی نعوذ باللہ بری چیز ہے. نہ نہ نہ. مال، حضرت عمر کی دعا سنیے. کن کی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مال آیا، بہت مال آیا، بہت مال آیا. جہاد کے ذریعے مال غنیمت خوب آیا. حضرت عمر نے اس مال کو دیکھا تو اتنا ڈھیر تھا، قیمتی تھا. انہوں نے اللہ سے کیا مانگا؟ سنیے دعائے فاروقی. حضرت عمر نے کہا اے اللہ، اے اللہ، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ اس مال کی محبت میرے دل سے نکال دے. اے اللہ، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ اس مال کی محبت میرے دل سے نکال دیجیے. اے اللہ، میں یہ دعا کرتا ہوں اس مال کو اپنی محبت کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ، اس مال کو اپنی محبت کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دے. اب شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا مال کے فوائد. دیکھیں، ایک تو دنیاوی فوائد ہیں، وہ تو ہم سب جانتے ہیں، اس کی ہم بات نہیں کر رہے. دینی فوائد سن لیجئے. مال کوئی بری چیز نہیں ہے. حلال ہو، پاکیزہ ہو تو بہت بڑی نعمت ہے. میرے شیخ، ہم سب کے شیخ حضرت حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ ایک بات فرماتے ہیں کہ مال اگر جیب میں ہو تو یہ بہترین خادم ہے. مال اگر جیب میں ہو تو یہ بہترین خادم ہے، اگر دل میں ہو تو بدترین آقا ہے. دل میں ہو تو بدترین آقا، اور جیب میں ہو تو بہترین خادم. اب مال خرچ کرنا عبادت کیسے ہے؟ ہم مال کمائیں گے، اس کے فوائد ہمیں ملیں گے. کیسے؟ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، فائدہ. عشر ادا کریں گے، فائدہ. صدقہ فطر دیں گے، فائدہ. نفلی خیرات کریں گے جس میں لوگوں کی مہمان نوازی ہو گئی، مریضوں کا خیال، بیماروں کا خیال، قرض داروں کو ہم نے ٹائم دے دیا، یہ فائدہ. ہم نے کوئی مساجد بنائی، مدرسے بنائے، ہسپتال بنائے، اور کوئی سڑکیں بنائی، اس طرح کی چیزیں کی، یہ سارا فائدہ. یہ مال کے فوائد ہیں. انسان حج پہ گیا، فرض حج ہے یا نفل، یا کوئی حج پہ جا رہا ہے، اس کی کسی قسم سے کوئی مدد کر دی، یہ فوائد ہیں. دین کے کاموں کے لیے خرچ کرنا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے خرچ کرنا، یہ فوائد. اپنے ذمے جن کے اخراجات ہوتے ہیں، بیوی کے، چھوٹی اولاد کے، بچوں کے، بوڑھے ماں باپ کے، یہ سب کے سب مال کے فوائد ہیں. جب انسان کے پاس مال ہوگا تو یہ سارے کام وہ کر سکے گا، اور مال نہیں ہوگا تو ان کاموں کو نہیں کر سکے گا. یہ مال کے وہ فوائد ہیں جو دین کے اعتبار سے ہیں، آخرت کے اعتبار سے ہیں. دنیاوی تو ہم سب جانتے ہیں، اس کو کیا ذکر کریں. اب مال کے نقصانات بھی سن لیجئے. مال کے نقصانات عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ جس کے پاس مال بہت زیادہ ہوتا ہے نا، آوارگی، عیاشی، زنا، فحاشی، اور یہ بہت ساری چیزیں، لوگوں کو حقیر سمجھنا، دین سے، عبادت سے غافل ہونا، سنت سے دور ہونا، عبادت میں کمزوری ہونا،
دین کے کام کے لیے تو وقت ہی نہیں ملتا. یہ بڑے بڑے نقصانات ہیں. مال کے نقصانات کیا ہیں؟ انسان سے کہو جی ذرا ہر ہفتے بیان میں آ جاؤ، کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں. 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھ لو، کہتا ہے وقت نہیں. اور یہ جو ایلیٹ کلاس آج بھی ہم نے دیکھا ہے دنیا میں، اور گزشتہ امتوں کے اندر بھی یہی ملا، جو ایلیٹ کلاس ہے نا، جن کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، یہی سب سے زیادہ بدماشیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو مال کے نقصانات بہت زیادہ ہیں اگر وہ حلال نہ ہو اور شریعت کے دائرے میں نہ ہو. ہاں حلال ہو اور دائرے شریعت میں ہو تو پھر کوئی نقصان نہیں ہے، پھر فائدے ہی فائدے ہیں. تو مال کے نقصانات کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا خلاصہ کیا بنے گا؟ گناہوں کی کثرت. جب مال زیادہ ہوتا ہے تو گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ کا عجیب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کم سے کم اس سے تو کوئی بھی مالدار خالی نہیں ہو سکتا کہ اس کا اپنا دل مال کے لیے لگا رہتا ہے اور عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، اور نفل سے تو غافل بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور دنیا میں نقصانات کیا آتے ہیں کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ دن بھر سوچ اور فکر میں پڑا ہوا ہے، حساب کتاب میں پڑا ہوا ہے، اور جناب آپس میں لین دین کے مسائل میں گرفتار ہے. ہر وقت اس کو نقصان کا اور مندے کا ایک ٹینشن ہر وقت اس کے اوپر رہتی ہے. اس کو فکر رہتی ہے کوئی حسد نہ کر لے، کوئی نظر نہ لگ جائے. تو ان معاملات کے اندر یہ بہت پریشان ہوتا ہے. اب مال کے نقصان سے بچنے کا طریقہ سن لیجئے. مال کے نقصان سے بچنے کا طریقہ، مال کے نقصان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حلال پاکیزہ اختیار کمایا جائے اور پاکیزہ طریقے سے خرچ کیا جائے. پھر ہمارے پاس جتنا مرضی مال ہو، پھر کوئی نقصان نہیں. اور آج کی آخری بات کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد والی جو مجلس ہے اسے آگے ہم چلیں گے. آج کی آخری بات یہ ہے کہ ہم افراط اور تفریط سے بچیں، درمیان کی راہ لیں. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، رہبانیت. سنا ہے جی آپ نے؟ رہبانیت، رہبانیت کیسے کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسان کاموں کو چھوڑ کر غاروں میں، جنگلوں میں، تنہائیوں میں چلا جائے. اس کو اسلام نے منع کیا. یہ ایک انتہا ہے، اس انتہا پہ جانے سے روکا. ایک اور انتہا ہے جس میں سے بہت سے لوگ پڑے ہوئے ہیں، رہبانیت میں تو مسلمانوں میں نہیں لوگ، لیکن دوسرے میں بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں، اباحیت. رہبانیت کی یہ ضد ہے کہ انسان عبادت اور آخرت کو بالکل چھوڑ بیٹھے اور صرف مال 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 اور مال. یہ اباحیت ہے، یہ بھی منع کیا گیا. تو دونوں چیزیں شریعت نے منع کی، رہبانیت کو بھی منع کیا، اباحیت کو بھی منع کیا. رہبانیت کیا مطلب؟ آخرت کو چھوڑ کر صرف دنیا. اور اباحیت کیا مطلب کہ رہبانیت کا کیا مطلب کہ دنیا کو چھوڑ کر صرف انسان اللہ اللہ کرے، اس کو بھی منع کیا اور حقوق پورے نہ کرے وہ. اور اباحیت کا کیا مطلب کہ آخرت کو چھوڑ کر صرف دنیا دنیا دنیا، دونوں کو منع کیا. اعتدال کا راستہ بتایا کہ بھئی انسان محنت بھی کرے اور اس محنت میں نظر اللہ کے اوپر رکھے. مسلمان اسباب اختیار کرے لیکن نگاہ اسباب پر نہ رکھے، اللہ تعالیٰ پر رکھے. اب یہاں پہ ہم بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مال کمانا بھی تو عبادت ہے جی، مال کمانا بھی تو عبادت ہے. ارے اللہ کے بندو، عبادات کی 2 قسمیں ہیں. بس یہ آخری 1-2 باتیں کر کے 1 منٹ میں پورا کرتے ہیں، پھر کچھ سوال اگر کسی نے کرنے ہو تو چند منٹ سوالات کے دے دیے جائیں گے. بس یہ آخری بات کر کے آج کا یہ ٹاپک پورا کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی مال کمانا بھی تو عبادت ہے. جناب ایک بات بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، عبادات کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم وہ اعمال کی ہے جو براہ راست عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے علاوہ جن کا کوئی دوسرا مقصد نہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن پاک، صدقات، عمرہ، ذکر، یہ عبادات ہیں. ان کے مقابلے میں ایک اور عبادات بھی ہوتی ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا اصل مقصد کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اگر وہ شریعت کے اندر آ جائیں تو عبادت. مثلا انسان دنیاوی ضروریات اور خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ تم دنیا کے کاموں کو نیک نیتی سے کرو، تم دنیاوی کاموں کو نیک نیتی سے کرو، ہماری مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے نبی کے سنت کے مطابق کرو گے
تو ہم کریم پروردگار تمہیں تمہارے دنیا کے کاموں پر بھی وہی ثواب دیں گے جیسے پہلی قسم کی عبادت پر دیتے ہیں۔ تو یہ براہ راست عبادت نہیں ہے، یہ بالواسطہ عبادت ہے۔ یاد رکھیے خلاصہ کیا بنا، حلال کمائی کرنا، معاش کا انتظام کرنا، یہ براہ راست عبادت نہیں، یہ بالواسطہ عبادت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مال کمانا عبادت نہیں، یہ ڈائریکٹ عبادت نہیں، یہ براہ راست نہیں ہے، یہ بالواسطہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب کسی کا کوئی سوال ہو کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔